آخری عشرہ بھی جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے، اس میں توبہ اور استغفار کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہاں سے بات ہونی چاہیے۔ یہ لفظ تو بہت ہم استعمال کرتے ہیں، توبہ 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 توبہ، اور ایک ہے استغفار۔ یہ دونوں کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، بالکل ایسے کہ یہ ایک فیملی کے دو ممبر ہیں۔ جیسے فادر اور مدر والی نسبت اگر بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کہوں تو جیسے ماں باپ کے بغیر گھر مکمل نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی توبہ اور استغفار کے بغیر نجات ممکن نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ کو اپنا گھر بنانا ہے تو پھر یہ دونوں چیزوں سے آپ کو استفادہ کرنا پڑے گا۔ استغفار کیا ہے؟ یہ طلب مغفرت ہے۔ اولہ، یہ عشرہ کون سا ہم نے یہ رمضان المبارک گزارا، یہ رمضان المبارک کیا ہے؟ کہا اس کا اول جو ہے، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا نجات کی منزل میں ہے۔ یعنی اب آپ کس منزل میں آ گئے ہیں؟ نجات کی منزل میں داخل ہو چکے ہیں۔ کون سی کلاس میں اس وقت ہم ہمارا ایٹماسفیئر کون سا ہے اور کون سا گویا ہم زمانہ گزار رہے ہیں، تو کہا جائے گا یہ نجات کا ہے۔ اور نجات کا بھی اب تو تقریباً سمجھ لیجئے کہ 75% نکل چکا ہے۔ اب تو صرف بس آخری چند ساعتیں رہ گئی ہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب ایگزامینیشن ہال میں انسان جاتا ہے تو شروع میں ذرا اطمینان ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے گھڑی آگے بڑھتی جاتی ہے اختلاج کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ جی ہاں، اب ہمارے اختلاج کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ کس چیز پر اختلاج ہو؟ کس چیز پر ہمیں اختلاج ہونا چاہیے؟ ہمیں اس چیز پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس ماہ رمضان کو ہم نے حاصل کیا یا یہ ہم سے نکل گیا ہاتھ سے۔ سب سے اہم چیز یہ کہ اتنا بڑا تحفہ خداوند عالم نے ہمیں دیا کہ جس میں ایک دن میں 70,000 یا 70 لاکھ تک کی روایات ہے۔ ایک دن میں انسان بخشے جا رہے ہیں، اور یہ جس ٹائم پیریڈ میں ہم آ گئے ہیں اس میں تو ان سارے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے، ان تاخ راتوں میں یا ان آخری کی راتوں میں اتنے افراد ایک دن میں بخشے جائیں گے، ایک ساعت میں خداوند عالم بخشے گا۔ یعنی اس کی رحمت جوش پر ہے، اور غافل کی آنکھ نہ کھلے تو افسوس ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس چیز کی طرف آنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی لائف کو ذرا سا بیلنس کریں۔ بیلنس سے پہلے بیلنس تو تب ہوگی کہ جب ہم یہ کر لیں کہ ہم اس کو سرچ کر لیں کہ ہمارے اس میں کتنے ایررز ہیں۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ریفریش ہونے کا ٹائم ہے۔ وہ سرور میں ایرر آ جاتا ہے نا، تو اب یہ سرور کو اپڈیٹ کرے، اپ گریڈ کرے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو ذرا سا پہلے اپڈیٹ کیجئے اور پھر اپ گریڈ کیجئے، دونوں کام کرنا ہے۔ یعنی اب ہمیں پہلے تو ہمیں رمضان المبارک میں داخل ہونا پڑے گا۔ جب ہم اس میں جائیں گے تو پھر ہم اپ گریڈ کی منزل پر آئیں گے۔ یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم ابھی تک رمضان المبارک میں آئے بھی یا نہیں ہے۔ اچھا، رمضان المبارک میں تو آئے، ہم نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، ہم نے اور بہت سارے کام چھوڑ دیے، حضرت شیطان کو بند بھی کر دیا گیا، تو لیکن مولانا وہ شیطان تو بند نہیں ہوا، ہمیں تو زیادہ نظر آیا۔ بالکل ایسا نہیں ہے، یقیناً شیطان بند ہوا تھا، یقیناً شیطان بند ہوا تھا۔ کیوں کہ مجھے آپ صرف یہ ٹرانسمیشنز کو لے لیں، صرف میڈیا کو ہی ہم لے لیں، تو ذرا سال بھر کے میڈیا کو دیکھ لیجئے اور رمضان کے میڈیا کو دیکھ لیجئے، کم از کم مور دین 50% تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا۔ یعنی جہاں جو ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کم سے کم وہ ڈسکشن تو شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مسجدیں جو ویران تھیں وہ آباد تو ہو جاتی ہیں۔ وہ قرآن جو ہمارے بہت اوپر، ہمارے ہاتھوں کی بلندی سے اوپر رکھا ہوا تھا کہ کسی بچے کا کہیں ہاتھ لگ ہی نہ جائے قرآن،
یعنی اب یہاں میں کہوں گا کہ جی ہاں قرآن مجید ہمیں دیا گیا اس لیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، ہم اسے پڑھیں، ہم اسے سمجھیں، افلا تعقلون افلا تدبرون، لیکن ہم نے نہ اس میں غور کیا، نہ ہم نے اس میں تدبر کیا، نہ ہم نے تعقل کیا، بلکہ کیا ہے ہم نے تو اس کو سنبھال کے اتنا اوپر رکھ دیا کہ بس جب بچی رخصت ہوگی تو اس دن اس کے سائے میں بچی کو ہم رخصت کریں گے، یا اگر کوئی مشکل پیشی آ گئی، گھر میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا تو تھوڑی سی دیر کے لیے ہم کھول کے اسے تلاوت کریں گے تاکہ ہمارے غم ہلکے ہو جائیں۔ یہ غم تو یقیناً یہ ہلکا کرنے والی کتاب ہے، مگر اس کے ساتھ یہ راہ حل دینے والی بھی تو کتاب تھی۔ آپ نے سوری میں آپ کی بات کاٹوں، شاید یہی وہ چیز ہے، یہی وہ غفلتیں جس کے بارے میں پھر ہم پورا رمضان سوچتے ہیں کہ ہاں ہم استغفار اور توبہ کر لیں، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو پریکٹس استغفار اور توبہ کی آپ نے رمضان میں شروع کیا، تھرو آؤٹ اگر سال اور پوری زندگی آپ اس کو جاری رکھیں گے تو میرے خیال سے اس سے بہترین نیکی، اس سے بہترین کام کوئی ہو نہیں سکتا۔